الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی عقائد کورس لیکچر نمبر 6، سوال نمبر 20، حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا مختصر حال بیان کیجیے۔ جواب: جب دجال کا فتنہ دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی۔ اس وقت صرف ایک ہی دین اسلام ہوگا، تمام کافر ایمان لے آئیں گے، ساری دنیا اہل سنت ہوگی۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی جماعت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرمائیں گے۔ نزول کے بعد برسوں آپ اس دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے اور پھر وفات پا کر حضور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ سوال نمبر 21، آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کی کیفیت بیان کریں۔ جواب: قریب قیامت جب دابۃ الارض نکلے گا، حسب معمول آفتاب سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اسے اجازت نہ ملے گی۔ حکم ہوگا واپس جا، تب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، نصف آسمان تک آ کر دوبارہ مغرب کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس کے بعد پھر پہلے کی طرح مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب کی طرف غروب ہوگا۔ سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ سوال نمبر 22، قیامت کب اور کیسے قائم ہوگی؟ جواب: اس کا علم تو اللہ پاک کو ہے، اس کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب سب علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی، روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے اور اس کی آواز شروع میں بہت ہی نرم ہوگی، آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جائے گی، لوگ اس کی سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، زمین و آسمان اور تمام جہان فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، سور پھونکتے ہی پھر سے سب موجود ہو جائیں گے، مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر حشر میں لائیں گے، وہاں جزا، سزا اور حساب و کتاب کے منتظر کھڑے ہوں گے سب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ سوال نمبر 23، میزان سے کیا مراد ہے؟ جواب: میزان سے مراد وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیک بھی، بد بھی، قول بھی، فعل بھی، یعنی ان کی باتیں اور ان کے کام، کافروں کے بھی اور مومنوں کے بھی۔ سوال نمبر 24، کیا قیامت کے دن سب کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: اللہ عز و جل کے کچھ ایسے نیک اور پرہیزگار بندے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 6۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔